اور یہ گاڑی 8 گرام تھوریم کے ساتھ 100 سال تک بغیر کسی ایندھن کے اسے مسلسل چلایا جا سکے گا۔ تھوریم سے گاڑی چلے گی کیسے؟ اسے آپریٹ کیا جائے گا ایک لیزر بیم لائٹ سے۔ ایک لیزر بیم لائٹ جب تھوریم کے اوپر پڑے گی تو تھوریم سے ہیٹ جنریٹ ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے سولر ٹیکنالوجی اور دیگر آنے والی جدید ٹیکنالوجیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو توانائی کے بحران سے نپٹنے کے لیے یا توانائی کی فارم کو چینج کرنے کے لیے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو جدتیں متعارف کروائی جا رہی ہیں، جو نئی ریسرچ آ رہی ہیں، اس سے متعلق ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ رکھیں۔ ناظرین، بہت عرصے سے جو ہے پاور انرجی سیکٹر میں اور آٹو موبائلز میں جو ہے بڑے عرصے سے پیٹرولیم مصنوعات کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ غالباً 125 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا کہ بڑی تیزی سے ہمارا جو پاور سیکٹر ہے یا آٹو موبائلز ہیں ان کو ہم نے پیٹرولیم مصنوعات پر منتقل کیا، اور ماضی میں ڈیفینیٹلی پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں ان کی قیمتیں کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، اور ان سے حاصل ہونے والی جو انرجی تھی وہ زیادہ تھی اور طاقت بھی زیادہ سے زیادہ ملتی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے اسی فیول کو بنیاد بنا کر جو ہے دنیا میں ترقی کا عمل جاری رہا۔ پھر ایک سٹیج ایک ایسی آئی کہ جس میں احساس ہونے لگا کہ پیٹرولیم مصنوعات سے جو ہے فضائی آلودگی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم اپنی جو ہے اس زمین کی جو نیچرل صورتحال ہے اس کے اگینسٹ جا چکے ہیں۔ تو پھر دنیا کے جو بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے ادارے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے سرچنگ شروع کر دی کہ کس طرح سے ہم گرین فیول انرجی کی جانب جائیں، ہم اپنے پاور سیکٹرز کو کسی ایسے فیول سسٹم کے اوپر منتقل کریں جس سے آلودگی کم سے کم ہو، جس کے اخراجات کم سے کم ہوں، اور جس سے آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ناظرین، اس سے قبل آپ میری ایک ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماضی میں آپ پیٹرولیم مصنوعات کا کس طرح سے دنیا میں آغاز ہوا، اور اس سے پہلے جو ہے بجلی سے چلنے والی جو ہے آٹو موبائلز بنائی گئیں، اور امریکہ میں ایک وقت تھا کہ امریکہ کی سڑکوں پر 1/3 جو ٹریفک تھی وہ الیکٹرک گاڑیوں پہ مشتمل تھی۔ یہ 1900 سے قبل کی بات ہے، اور سن 1900 میں بھی یہی صورتحال تھی، اور اس کے بعد پھر پیٹرولیم مصنوعات سے چلنے والے جو ہے انجن ہیں ان کو متعارف کروایا گیا، اور دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لائی گئی کہ یہ ایک سستا فیول ہے اور اس سے بہت زیادہ پاور جنریٹ کی جا سکتی ہے، اس سے تیز رفتار گاڑیاں بن سکتی ہیں، اس سے الیکٹرکسٹی بنائی جا سکتی ہے، اس سے دیگر جو ہے انڈسٹریل ایکوپمنٹ کو آپریٹ کیا جا سکتا ہے، چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے تقریباً 125 سال جو ہے نا پیٹرولیم کی مصنوعات کا بے دریغ استعمال کیا۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت دلچسپ ہے۔ میں آپ کو ایک ایسی ٹیکنالوجی سے متعارف کروانے جا رہا ہوں۔ ٹیکنالوجی جو نئی نہیں ہے، یہ آج سے 2 صدیاں قبل اس کو دریافت کیا گیا تھا، لیکن اس پہ باقاعدہ کام نہیں کیا جا سکا۔ لیکن اب جیسے نئے سے نئے ذرائع انرجی کی جانب جو ہے وہ رجحان دنیا کا ہو رہا ہے، تو اب سننے میں آیا ہے کہ آٹو موبائلز میں ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ ایک گاڑی جو 2030 میں دنیا میں متعارف کروائی جائے گی۔ 2030 کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہوگی۔ ہمارا تعلق اس نسل سے ہے جنہوں نے دنیا کو بڑی تیزی سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے، اور 2030 میں جو تبدیلی آ رہی ہے کہ گاڑی ایک متعارف کروائی جائے گی، تو ابھی جو ہے الیکٹرک پر چلنے والی گاڑیوں کو بڑی تیزی سے متعارف کروایا جا رہا ہے دنیا میں، اور بہت ساری بڑی کمپنیوں نے بھی آئندہ چند سال میں اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ وہ پیٹرولیم مصنوعات پر چلنے والی گاڑیاں بند کر کے صرف بجلی پر چلنے والی گاڑیاں متعارف کرائیں گے۔ لیکن آج جو میں آپ کو
معلومات دینے جا رہا ہوں یہ اس لحاظ سے بہت منفرد اور چونکا دینے والی ہے۔ 2030 میں جو گاڑی متعارف کرائی جا رہی ہے اس میں جو فیول ہوگا وہ نہ تو پیٹرولیم مصنوعات ہوں گی اور نہ ہی الیکٹرکسٹی ہوگی۔ یہ ایک دنیا کا ایک منفرد ترین فیول ہوگا، اور اس فیول کی جو خواص ہیں اور اس فیول کی جو ایفیشنسی ہے اس حوالے سے میں بات کروں گا تو آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ وہ گاڑی تھوریم پر چلائی جائے گی۔ تھوریم ایک تابکار معدنیات ہے، اور یہ گاڑی 8 گرام تھوریم کے ساتھ 100 سال تک بغیر کسی ایندھن کے اسے مسلسل چلایا جا سکے گا۔ آپ حیران ہو گئے ہوں گے، صرف 8 گرام اس معدنیات کے ساتھ اس گاڑی کو آپ 100 سال تک کیسے چلا سکتے ہیں؟ پھر بہت سارے سوال بھی یہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جو بھی تابکار مادہ ہے وہ جو ہے ہارمفل بھی ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں۔ جیسے یورینیم کے حوالے سے ہم بات کریں، یورینیم سے تو ہم واقف ہیں اور اس کی تباہ کاریوں سے بھی واقف ہیں، اور اس کے بعد یورینیم کا استعمال جو ہے وہ دنیا میں انسانیت کی فلاح کے لیے بھی کیا جانے لگا۔ اسے پاور انرجی سیکٹر میں بھی متعارف کروایا گیا، اس سے بجلی بھی بنائی جانے لگی، اور دیگر بہت سارے شعبوں میں بھی اس کا کسی نہ کسی حد تک استعمال ہوا۔ لیکن بہرطور یورینیم کو افزودہ کرنا اور یورینیم کا استعمال کرنا ایک رسکی عمل ہے۔ تو تھوریم کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور یہ ایسی کون سی اس میں جادوئی خاصیت ہے جس کی بنا پر تھوریم کے فیول سے چلنے والی، جس میں تھوریم کا صرف 8 گرام وزن آپ اس میں رکھ کے، مقدار رکھ کے آپ اس کو 100 سال تک فری چلا سکتے ہیں گاڑی کو۔ تو یہ کون سا سلسلہ ہے اور یہ کیا ہے؟ تھوریم ایک کیمیائی عنصر ہے جس کا ایٹمی نمبر 90 ہے، اور یہ جدول دوری یعنی ٹیبل پیریوڈک کا حصہ ہے۔ یہ ایک معمولی طور پر تابکاری فلز ہے جو قدرتی طور پر زمین میں پایا جاتا ہے۔ اسے یورینیم کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ یورینیم کے متبادل تابکاری ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے 1828 میں ایک نارویجن سائنٹسٹ نے دریافت کیا جس کا نام تھا مورٹن تھران ایس مار۔ چونکہ تھوریم زمین سے نکلا ہوا ایک قدرتی عنصر ہے اور اس کی توانائی کی خصوصیات یورینیم جیسی ہیں، لہٰذا یہ ماحول دوست ہے اور نقصان دہ نہیں ہے۔ اس میں ایک پہلی جو بات تھی، جو بہت اہم بات تھی، کہ یورینیم چونکہ اس کی تابکاری کی تباہ کاریوں سے پوری دنیا واقف بھی ہے، تو ایک خوف کا عنصر پایا جاتا تھا کہ تھوریم جو ہے یہ بھی یورینیم کی طرح ہے، مگر یہ یورینیم کی نسبت جو ہے نا زیادہ ماحول دوست ہے، اور اس میں نقصان کا ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اس میں نقصان کا ایلیمنٹ کیسے نہیں ہے، اس ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو اس کو ڈیفائن کروں گا۔ تھوریم ایک ایسا کیمیائی مواد ہے جو طویل عرصے تک کارآمد رہ سکتا ہے، اور اس کی مدت استعمال 100 سال تک ہو سکتی ہے۔ 100 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہے۔ 100 سال کے دوران 3 نسلیں پروان چڑھ جاتی ہیں، کہ یعنی کہ 8 گرام تھوریم سے اگر آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں تو اس گاڑی کو آئندہ آنے والی 3 نسلیں استعمال میں لا سکتی ہیں بغیر کوئی اضافی فیول ڈالے۔ اگرچہ بہت کم لوگوں کو تھوریم کی تابکاری کی وجہ سے تشویش ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس بارے میں خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق ایک پتلی سی ایلومینیم کی چادر تھوریم کی تابکاری کو آسانی سے روک سکتی ہے اور اس سے مکمل طور پر حفاظت فراہم کر سکتی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے جو ہے ایک نئی تحقیق بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی یہ تسلی کا باعث ہوگی کہ تھوریم اس حد تک خطرناک نہیں ہے کہ جس حد تک ہم یورینیم کی تباہ کاریوں میں دنیا میں دیکھ چکے ہیں۔ ماضی میں بڑے بڑے واقعات ایسے ہو چکے، جیسے جاپان میں جو ہے ہیروشیما اور ناگاساکی پر یورینیم کی تباہ کاریاں مسلط ہوئیں۔ اس کے بعد بہت سارے دنیا میں ایٹمی ری ایکٹر
اور ایٹمی پاور پلانٹ جو ہے ان سے یورینیم کی لیکیج کی وجہ سے بھی دنیا کے بہت سارے حصوں میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا، مگر تھوریم ان تمام خدشات سے اس کو پاک قرار دیا جا رہا ہے۔ تھوریم زمین پر سب سے زیادہ کثیف مواد میں سے ایک ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مقدار 20 ملین گنا زیادہ توانائی پیدا کر سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا کہ 2030 میں جو ایک گاڑی بنائی جا رہی ہے جسے تھوریم پر چلایا جائے گا، اس گاڑی میں 8 گرام تھوریم جو بطور فیول استعمال کہہ لیں یا بطور اس کو انرجی دینے کے لیے کہہ لیں، وہ 100 سال تک قابل استعمال ہوگا۔ تو اسی حساب سے کہ اس کی چھوٹی سی مقدار 20 ملین گنا اضافی توانائی دے سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں پر بہت اہم ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تھوریم سے گاڑی چلے گی کیسے؟ کیا تھوریم کا ایک چھوٹا سا کوئی پیک بنا ہوا ہوگا، اسے گاڑی میں لگاتے ہی اس میں الیکٹرک وہیکل گاڑی ہوگی کہ اس میں وہ لگاتے ہی جو ہے نا وہ اس کو اتنی پاور یا کرنٹ فراہم کرے گا کہ اس سے وہ الیکٹرک موٹر چلے گی اور وہ اس گاڑی کو چلائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تھوریم بیسکلی اسے آپریٹ کیا جائے گا ایک لیزر بیم لائٹ سے۔ ایک لیزر بیم لائٹ جب تھوریم کے اوپر پڑے گی تو تھوریم سے ہیٹ جنریٹ ہوگی، اس ہیٹ کو سٹیم میں کنورٹ کیا جائے گا، اور سٹیم جو ہے وہ ایک ٹربائن کو چلائے گی اور وہ ٹربائن جو ہے وہ گاڑی کو آپریٹ کرے گی۔ تو اس طرح سے یہ اس کا سیکوینس ہوگا جو تھوریم سے آپریٹ ہونے والی گاڑی ہوگی، جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ 2030 میں اسے دنیا کے سامنے لایا جائے گا۔ تو اسی فارمولے پر تھوریم کے ذریعے اور بہت سارے اہم کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں، جو کہ مستقبل قریب میں ہماری اس دنیا میں توانائی کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ تھوریم سے اور کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں، یہ اس ویڈیو میں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں۔ اگر اس سے گاڑیاں چلائی جا سکتی ہیں تو اس سے بڑے بڑے پلانٹ بھی چلائے جا سکتے ہیں، اس سے بجلی بھی بنائی جا سکتی ہے، اس سے توانائی کا ہر قسم کا حصول کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ تھوریم جو ہے اس کی یہ یقیناً ایک تابکار مادہ ہے، مگر اس کی تابکاری کو ایک پتلی سی المونیم کی چادر بھی آسانی سے روک سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی باقاعدہ خصوصی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ یورینیم کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ جو ہے ہیوی ایکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور بہت زیادہ حفاظتی اقدامات چاہیے ہوتے ہیں۔ تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے دنیا بڑی تیزی سے جدتوں کی جانب جا رہی ہے، آپ امیجن کریں کہ مستقبل قریب میں آپ کے پاس ایک ایسی گاڑی ہو جو اس گاڑی کے ساتھ ایک بلٹ ان فیول پیک آ جائے جس میں صرف 8 گرام فیول ہو تھوریم کی شکل میں، اور اس گاڑی کو آپ کی آئندہ آنے والی 3 نسلیں چلائیں۔ بظاہر یہ سننے میں ناقابل یقین لگ رہا ہے۔ ماضی میں بہت ساری باتیں جب مفروضات کی بنیاد پر کی جاتی تھی یا کسی امید پر یہ باتیں ہوتی تھی کہ آئندہ آنے والوں وقتوں میں انسان ہوا میں اڑ سکے گا، سمندر کی تہہ میں جا سکے گا، تو اس وقت یہ باتیں عجیب لگتی تھی۔ لیکن ٹیکنالوجی نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بصیرت دی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے، اس سے یہ تمام باتیں ممکن ہو گئیں، اور ممکن ہے آنے والے وقت میں مستقبل قریب میں ہم تھوریم کو اپنی زندگیوں کا میں توانائی کا ایک حصول کا ایک بہترین حصہ بنا کر ایک کم سے کم ماحول میں آلودگی پھیلانے والی جو ہے انڈسٹری جنریٹ کر سکیں، آٹو موبائلز بنا سکیں، اور توانائی کے بحران کو اس منفرد جو معدنیات ہے اس کے ذریعے حل کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت ہی امیزنگ معلومات تھیں جو میں نے چاہا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، آپ کی آراء ہمارے لیے مقدم ہوتی ہے، اور اس طرح کی منفرد ٹیکنالوجیز سے متعلق اپڈیٹ رہنے کے لیے جڑے رہیے AWC ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔